آج یہاں خواتین اور بالخصوص قلم کار خواتین کا غلبہ دیکھ کر مجھے امبیرسمنٹ بھی ہوئی تھوڑی سی اور دلی راحت بھی کہ ایک تو فلسفہ ہے. یہاں بھی شکوہ ہوا ایک صاحب نے یہاں شکوہ کیا کہ لکھنے والی خواتین کم ہیں اور مرد لکھنے والے زیادہ ہیں. میرا خیال ہے ان کا تجزیہ تو اس نشست سے ہی باطل ہو گیا کہ یہاں جتنی تعداد میں لکھنے والی اور نامی گرامی خواتین جہاں موجود ہیں تو اس سے یہ بات تو غلط ثابت ہوئی کہ لکھنے والی خواتین کم ہیں. اگر ہم جائزہ لینا شروع کریں نامی گرامی خواتین رائٹرز کا اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ میل رائٹرز کہاں کھڑے ہیں اور خواتین رائٹرز کہاں کھڑے. تو اس میں آپ میں ذکر کرنا چاہوں گا تمین شاکر کا. کیا ان کے مقابلے کا کوئی میل شاعر ان کی مقبولیت کی بلندیوں تک پہنچ پائے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی مقابلہ نہیں. تمین شاکر کی کوئی مثال نہیں. شرمیلا ریاض ہے. اسی طرح یہاں سلمیٰ آپا ہے جس پائے کی یہ ناول نگار ہے شاید ہی کوئی میل رائٹر اس پائے تک پہنچ جائے. تو یہ جو دین ہے یہ اللہ کی دین ہے. لکھنا جو ہے یہ اللہ کی وصیت ہے. املاء کا اظہار جو ہے اس میں کوئی جنس کی تمیز نہیں ہوتی. میں یہ جانکاری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ املاء کا جو اظہار ہے وہ جنس کی تفریق تخصیص سے بالاتر ہوتا ہے. جو درد ایک خاتون ایک سوسائٹی میں سوسائٹی کی گراوٹوں اور یہ اونچ نیچ پسماندگی اقتصادی تفاوت جو ہے وہ جتنا میل رائٹر محسوس کرتا ہے اتنا ہی خواتین رائٹر بھی محسوس کرتی ہے اور ان کے قلم سے سچائی نکلتی ہے. یہاں محترمہ منتظر صاحبہ میری بہن بھی ہے. جس سرت کے ساتھ جس چابک دستی کے ساتھ جس دیانت کے ساتھ اور جس شفتگی کے ساتھ انہوں نے اپنے قلم کو سنبھالا اور اس کا حق ادا کیا ہے میرا خیال ہے ہم اگر امتیاز کرنا چاہیں میل رائٹرز میں تو ہمیں نہیں ملے گا. میں مثال دوں گا زود نویسی کے حوالے سے. محترمہ ملکیت زیاد صاحبہ کی اب 60 سے زیادہ کتابیں پبلش ہو چکی ہیں اور یہاں اپنے سنگ میل کے ہمارے محترم بھائی انہوں نے جو یہاں پیشکش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پبلیشر جو ہے وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. انہوں نے یہاں آفر کی نا کہ میں ان کے گھر کا ایک وہ ہے پبلیشر جو چاہیں یہ پبلش کیے. ایسے ہی انہوں نے نہیں کہہ دیا. کوئی گھاٹے کا سودا نہیں وہ کر رہے. یہ مہر تصدیق ہے ان کی رائٹنگ پر کہ یہ جو لکھتی ہے وہ عوام پڑھنا چاہتے ہیں وہ عوام میں دکھتا ہے. اس لیے افضال صاحب نے ان کو پیشکش کی کہ جتنی بھی کتابیں ہیں کسی اور پبلشر نے بھی شائع کی ہیں تو وہ بھی میرے پاس لے ہیں. وہ یقیناً اپنے نفع نقصان کو سامنے رکھ کر ہی ایسی باتیں کرتا ہے کہ کوئی پبلشر. میری کتاب بھی انہوں نے ایک سفر نامہ چھاپا تھا اس کے بعد چوری لہٰذا آگے وہ لڑائی کا تھا وہ ان سے رہتا ہے ہمارا یہ اسراروں میں گھوم ہوتے ہیں نا تو پبلشنگ کے کون سی کتاب بہتر ہوتی ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے. تو اس حوالے سے میری ان سے بحث رہتی ہے. آج مجھے سچی بات ہے بہت بڑی خوشی محسوس ہوئی جس انداز میں انہوں نے محترمہ ملکیت زیاد صاحبہ کے بارے میں ان کی رائٹنگ کے بارے میں ان کی کتب نویسی کے حوالے سے جو ٹربیوٹ انہوں نے پیش کیا وہ ایک سند ہے. بہرحال ملکیت زیاد صاحبہ کے حوالے سے میں کیا کہوں کہ ہماری سچی بات ہے ہمارا تعلق جو ہے دیہات بندی سے ان کے بیٹر ہاف کہنا چاہیے جب وہ خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے جتنے وقت. لیکن شیخ ریاض صاحب اتنے یعنی ایک گھر کے فرد ہونے کے ناطے وہ اتنے کوآپریٹو ہیں گھر میں بھی گھر سے باہر بھی کہ ان کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہونے کا کوئی خوف ہی نہیں. وہ چیف جسٹس کے منصب پر فائز تھے. میری ان کے ساتھ دیانت بندی
جب وہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تھے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہوئے، اس وقت سے میری ان کی دھیان رکھی، اور اس حد تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک واقعہ ہوا جب یہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے شہید ریاض صاحب، تو اس وقت ایک یہ ماشاء اللہ کا دور تھا جامعات کا، تو اس وقت ایک تنازعہ کو شروع ہو گیا تھا پنجاب بار کونسل، وہ وائس چیئرمین تھے چودھری اشرف میٹر ان کو کہتے ہیں، ایم این اے بھی تھے وہ،